نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ میرے محترم بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، پچھلے ہفتے میں نے آپ کے سامنے عشرہ ذی الحجہ اور اعمال ذی الحجہ سے متعلق کچھ باتیں رکھی تھی۔ آج بھی دیکھیں اسی عنوان سے متعلق میں اپنے اکابر سے سیکھی گئی مزید باتیں آپ کی خدمت میں رکھوں گا۔ بشاپ اللہ رب العزت سے دعا فرما دیں کہ صحیح صحیح باتیں میری زبان سے کہلوا دے اور ہم سبھی کے لیے ان باتوں کو کارآمد اور نفع بخش بنا دے۔ دیکھیں، پچھلے ہفتے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ان ایام کے اندر ایک روزہ ثواب کے اعتبار سے ایک سال کے روزوں کے برابر ہے، اور ایک رات کی عبادت شب قدر کی عبادت کے برابر ہے۔ یعنی اگر آپ ان 9 ایام کے اندر ایک دن کا روزہ رکھیں گے تو اس کا ثواب ایک سال کے روزوں کے برابر ملے گا، اور ایک رات عبادت کریں گے تو میرے پیارے بھائیوں شب قدر کے اندر عبادت کا ثواب ملے گا۔ پھر آپ دیکھیں 9 ذی الحجہ عرفہ کا دن ہے، جس میں اللہ رب العزت نے حجاج کرام کے لیے یوں کہہ لیجئے کہ حج کا سب سے عظیم الشان رکن وقوف عرفہ تجویز فرمایا، اور ہمارے لیے اس خاص نویں تاریخ کا نفلی روزہ مقرر فرمایا، جس کے بارے میں آقائے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ صوم یوم عرفہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ والسنۃ التی بعدہ، کہ جو بندہ 9 ذی الحجہ یعنی عرفہ کے دن کا روزہ رکھے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں مجھے اللہ رب العزت کی ذات سے یہ امید ہے کہ اس ایک روزے کی برکت سے اللہ رب العزت اس کے 1 سال پہلے اور 1 سال بعد کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ اس لیے میرے پیارے بھائیوں 9 ذی الحجہ یعنی بقر عید سے ایک دن پہلے روزہ رکھنے کا ضرور اہتمام کریں۔ اللہ رب العزت ہر مومن کو عمل کی دولت سے مالا مال فرما دے۔ اسی طرح دیکھیں ان ایام کے اندر ایک عمل اور ہے جس کا نام ہے تکبیر تشریق، جو ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ پڑھنی واجب قرار دی گئی۔ وہ تکبیر تشریق یہ ہے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ عرفہ کے دن یعنی 9 ذی الحجہ کی نماز فجر سے شروع ہوتی ہے اور 13 تاریخ کی عصر تک جاری رہتی ہے۔ مردوں کے لیے اسے درمیانی بلند آواز سے پڑھنا واجب ہے، آہستہ آواز سے پڑھنا خلاف سنت ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں اس کے پڑھنے کا بھی اہتمام کریں۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق مرحمت فرما دے۔ پھر آپ دیکھیں چوتھا اور سب سے افضل عمل جو ان ایام کے اندر اللہ رب العزت نے مقرر فرمایا وہ ہے میرے عزیز بھائیوں قربانی۔ اور قربانی میں آپ کو بتا چکا کہ سال کے دوسرے ایام کے اندر انجام نہیں دی جا سکتی، صرف ذی الحجہ کے 3 دن یعنی 10ویں، 11ویں اور 12ویں تاریخ کو انجام دی جا سکتی ہے۔ ان ایام کے علاوہ اگر ہمارا کوئی بھائی قربانی کرنا چاہے تو میرے پیارے بھائیوں قربانی نہیں ہوگی۔
دیکھیں، سب سے پہلے میں آپ کے سامنے قربانی کے فضائل بیان کرتا ہوں، اور اس کے بعد اگر وقت نے ساتھ دیا تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ بہت ہی مختصر انداز میں وہ واقعہ بھی آپ کی خدمت میں رکھوں گا جو قربانی کا پس منظر ہے اور جس کی یادگار کے طور پر یہ قربانی کی جاتی ہے۔ دیکھیں، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما عمل ابن آدم من عمل یوم النحر احب الی اللہ من احراق الدم، کہ اللہ رب العزت کو قربانی کے ایام میں انسان کا کوئی بھی عمل خون بہانے یعنی قربانی سے زیادہ پسندیدہ نہیں، اور فرمایا وَإِنَّهُ لَيَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَشْعَارِهَا وَأَزْلَافِهَا، اور بلا شبہ قیامت کے دن قربانی کے سینگوں، بالوں اور کھروں کے بدلے میں بھی ثواب ملے گا۔ اور فرمایا وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللَّهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَن يَقَعَ بِالْأَرْضِ، کہ بلا شبہ قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے ہی اللہ رب العزت کے یہاں مقبول ہو جاتا ہے۔ اور فرمایا فطیبوا بہا نفسا، لہذا تم لوگ قربانی خوش دلی کے ساتھ کیا کرو۔ اسی طرح دیکھیں، ایک اور حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب نے بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کیا، یا رسول اللہ ما هذه الاضاحی، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ قربانی کیا چیز ہے؟ قال سنت ابیکم ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت ہے۔ جب صحابہ کرام نے یہ جملہ سنا کہ ہمارے باپ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت ہے، تو صحابہ کرام نے فوراً عرض کیا فما لنا فیہا یا رسول اللہ، کہ اگر سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت ہے تو اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیے کہ ہمارے لیے اس میں کیا ہے، یعنی ہمیں قربانی کے اندر کیا ثواب ملے گا؟ قال بکل شعرۃ حسنہ، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر بال کے بدلے ایک نیکی ملے گی۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ ہر بال کے بدلے ایک نیکی ملے گی، تو صحابہ کرام کو بڑا تعجب ہوا کہ بھائی بعض جانور تو ایسے ہوتے ہیں جن کے جسموں پر بال ہوتے ہیں، اور بعض جانور ایسے ہوتے ہیں جن کے جسموں پر اون ہوتی ہے، تو کیا اون میں بھی ہر بال کے بدلے ایک نیکی ملے گی؟ چنانچہ صحابہ کرام نے فوراً عرض کیا کہ فالصوف یا رسول اللہ، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس اون کا کیا معاملہ ہے، یعنی کیا اون کے اندر بھی ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ملے گی؟ قال بکل شعرۃ من الصوف حسنہ، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، اون کے اندر بھی ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ملے گی۔ یعنی جس طرح جانوروں کے جسموں پر جو بال ہوتے ہیں ہم ان بالوں کو گن نہیں سکتے، ہم ان بالوں کو شمار نہیں کر سکتے، ہم ان بالوں کو گنتی اور تعداد کے اندر نہیں لا سکتے، اسی طرح قربانی کا ثواب بھی اتنی کثرت سے دیا جائے گا کہ میرے پیارے بھائیوں ہم اسے شمار نہیں کر سکتے، تعداد میں نہیں لا سکتے۔ لیکن یاد رکھیں، جہاں قربانی کرنے کے بے شمار فضائل بیان کیے گئے، وہیں قربانی نہ کرنے پر بڑی ہی سخت وعید اور ناراضگی کا اظہار بھی فرمایا گیا۔ دیکھیں، ایسا بندہ جس کے اندر گنجائش ہو، ایسا بندہ جس کے اندر قربانی کرنے کی قوت اور استطاعت ہو،
ایسا بندہ جو قربانی کر سکتا ہو اور پھر بھی وہ قربانی نہ کرے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کے لیے بڑی ہی سخت وعید کا اظہار فرمایا۔ ابن ماجہ شریف کی ایک حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا من کان لہ سعہ، جس بندے کے اندر قربانی کرنے کی گنجائش ہو، جس بندے کے اندر قربانی کرنے کی قوت اور طاقت ہو، ولم یضحی، اور وہ پھر بھی قربانی نہ کرے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا فلا یقربن مصلانا، ایسا بندہ ہمارے عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ تو یاد رکھیں جہاں قربانی کرنے کے بے شمار فضائل ہیں، وہی قربانی نہ کرنے پر بڑی ہی سخت وعید کا اظہار بھی کیا گیا۔ اس لیے میرے پیارے بھائیوں، اگر قربانی واجب ہے تو ہر حال میں کرنے کی کوشش کریں۔ دیکھیں یہی وجہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی قربانی نہیں چھوڑی۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ 10 سال سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کے اندر قیام فرمایا، اور ہر سال سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کرتے رہے۔ بلکہ دیکھیں ایک روایت کے اندر تو آتا ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹوں کی قربانی دی، جن میں 63 اونٹوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے ذبح فرمایا۔ اس لیے یہ مثالیں ہمیں آمادہ کرتی ہیں، یہ مثالیں ہمیں ابھارتی ہیں کہ ہم بھی ان ایام کے اندر اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ میرے پیارے بھائیوں اللہ رب العزت کے دربار میں قربانیاں پیش کریں، اور اللہ رب العزت کے یہاں عزتیں کمائیں۔ اللہ رب العزت مجھے بھی عمل کی توفیق مرحمت فرما دے، اور دنیا کے اندر بسنے والے ہر مسلمان کو عمل کی توفیق مرحمت فرما دے۔ اب دیکھیں میں آپ کے سامنے بہت ہی مختصر انداز میں وہ واقعہ رکھتا ہوں جو قربانی کا پس منظر ہے اور جس کی یادگار کے طور پر یہ قربانی کی جاتی ہے۔ دیکھیں بڑی آرزوؤں، تمناؤں، بڑی مدتوں، یا پھر آپ کہیں کہ بڑی ہی دعاؤں کے بعد ابراہیم علیہ السلام کے یہاں ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، ننھا اسماعیل، جو ابھی سن شعور کو بھی نہیں پہنچا تھا۔ آسان لفظوں میں کہیں کہ جو ابھی سمجھداری کی عمر کو بھی نہیں پہنچا تھا، جس کی عمر تھی تقریباً 9 سال، کہ اچانک اللہ رب العزت کی جانب سے امتحان کی ایک گھڑی آ جاتی ہے، ایک ایسی آزمائش آ جاتی ہے جس کا نظارہ چشم فلک نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ ہوتا یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام ایک خواب دیکھتے ہیں کہ میں اپنے اسی پیارے بیٹے اسماعیل کو اللہ رب العزت کے نام پر ذبح کر رہا ہوں، قربان کر رہا ہوں۔ آپ یہی خواب میرے پیارے بھائیوں مسلسل 3 دن تک دیکھتے ہیں۔ دیکھیں سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ یہ بھی اللہ رب العزت کی جانب سے ایک کھلی آزمائش تھی۔ اگر اللہ رب العزت چاہتا تو سیدھا وحی کے ذریعے حکم نازل کر دیتا، ڈائریکٹ ابراہیم علیہ السلام سے یہ کہہ دیتا کہ اے ابراہیم، ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے اسی پیارے بیٹے کو ہماری راہ میں ہمارے نام پر ذبح کر دو، قربان کر دو۔ لیکن نہیں، اللہ رب العزت نے یہ حکم خواب کے اندر دیا۔ دیکھیں یاد رکھیں انبیاء کرام علیہم السلام کے خواب بھی وحی الہی ہوتے ہیں، میرے اور آپ کے خوابوں کی طرح نہیں ہوتے۔ تو امتحان اس طرح تھا کہ دیکھنا یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اس خواب کے اوپر عمل کرتے ہیں نہیں کرتے۔ دیکھیں اگر میرے یا آپ جیسا کوئی تعویل کرنے والا بندہ ہوتا تو یہ کہہ دیتا کہ بھائی یہ عمل مجھے خواب میں دکھایا گیا ہے، حقیقت تھوڑا ہی ہے، میں تو نہیں کرتا۔ لیکن میرے پیارے بھائیوں وہ بھی سیدنا ابراہیم تھے۔
دیکھیں جنہیں خلیل اللہ کے لقب سے نوازا گیا، جنہیں اللہ رب العزت کا دوست کہہ کر کے پکارا گیا، وہ منشاء الہی کو فوراً سمجھ گئے اور انہوں نے پلٹ کر ایک مرتبہ بھی اللہ رب العزت سے یہ نہیں کہا کہ یا اللہ آپ آخر مجھے ایسا حکم دے کیوں رہے ہیں۔ دنیا کا کوئی قانون، دنیا کا کوئی نظام زندگی اس بات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا، اور عقل کی کسی ترازو پر یہ بات کھری نہیں اترتی کہ ایک باپ اپنے بچے کو ذبح کر دے، اس کے گلے پر چھری چلا دے۔ اس طرح کی ایک بات بھی سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے نہیں کہی، بلکہ دیکھیں اس کے بجائے اپنے پیارے ہونہار بیٹے اسماعیل کو بلایا اور بلا کر کے کہا کہ یا بنی انی ارا فی المنام، کہ میرے پیارے بچے میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے اللہ رب العزت کے نام پر ذبح کر رہا ہوں، قربان کر رہا ہوں، فانظر ماذا ترى، بتا تیری کیا رائے ہے۔ یاد رکھیں یہ رائے ابراہیم علیہ السلام نے اس لیے نہیں پوچھی کہ بیٹے نے کہہ دیا ذبح کر دو تو کر دوں گا، اور اگر منع کر دیا تو نہیں کروں گا، ایسا نہیں، بلکہ ابراہیم علیہ السلام بھی اپنے بیٹے کا امتحان لینا چاہتے تھے۔ وہ دیکھنا چاہتے تھے کہ میرا بیٹا کتنے پانی میں ہے، وہ دیکھنا چاہتے تھے کہ میرے بیٹے کا اللہ رب العزت کے حکم کے بارے میں کیا تصور ہے۔ لیکن میرے پیارے بھائیوں، وہ بیٹا بھی میرے یا آپ کے بچوں کی طرح نہیں تھا، وہ بیٹا بھی میرے پیارے بھائیوں ننھا اسماعیل تھا، وہ بیٹا آنے والا پیغمبر تھا، اور پیغمبر بھی ایسا پیارا جس کی نسل سے سید الاولین سید الآخرین یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لانے والے تھے۔ اس معصوم بچے نے بھی پلٹ کر ایک مرتبہ اپنے باپ سے یہ نہیں کہا کہ ابا جان اتنا تو بتا دیں کہ میرا قصور کیا ہے، اتنا تو بتا دیں میرا جرم اور گناہ کیا ہے، کیوں آخر میرے گلے پر چھری چلائی جا رہی ہے، کیوں آخر مجھے ذبح کیا جا رہا ہے، کیوں آخر میرا گلا کاٹا جا رہا ہے۔ اس طرح کا ایک جملہ بھی اس معصوم بچے نے نہیں کہا، بلکہ اس کے بجائے دیکھیں کتنی پیاری بات کہی۔ اس معصوم بچے نے کہا کہ یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جان آپ کو اللہ رب العزت کی جانب سے جو حکم ملا ہے آپ اس حکم کو فوراً پورا کر ڈالیے۔ اور اس کے بعد تو اتنا پیارا جملہ کہا کہ حقیقت میں ابراہیم علیہ السلام کی تربیت کا حق ادا کر دیا۔ اللہ رب العزت ہر مومن کو ایسی ہی اولاد نصیب فرما دے۔ دیکھیں اس معصوم بچے نے کہا ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، رہا ہے ابا جان میرا معاملہ، تو آپ گھبرانا مت، آپ یہ مت سوچنا کہ میرا بیٹا شور مچائے گا، آپ یہ مت سوچنا کہ میرا بیٹا چلائے گا، آپ یہ مت سوچنا کہ میرا بیٹا مجھے میرے اس عمل سے روکے گا، بلکہ آپ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ میرے پیارے بھائیوں، 9 سال کی عمر ہی کیا ہوتی ہے، اس 9 سالہ بچے کا یہ حوصلہ ہوتا ہے کہ اپنے ذبح پر آمادگی کا اظہار کر دیتا ہے۔ باپ رائے طلب نہیں کر پاتا کہ بیٹا عمل کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ دیکھیں باپ کی اطاعت گزاری کا یہ جذبہ اور آداب فرزندی کا یہ پاس و لحاظ اس کے سینے میں آیا تو کہاں سے آیا؟ بقول علامہ اقبال علیہ الرحمہ ہم بھی یہی کہہ سکتے ہیں یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، اور سکھائے اسماعیل کو کس نے آداب فرزندی۔ یہ صحیح معنوں میں ابراہیم علیہ السلام کی میرے عزیز بھائیوں تربیت کا اثر تھا۔ دیکھیں جب باپ بھی ایسا مضبوط ارادہ رکھنے والا اور بیٹا بھی ایسے مضبوط ارادوں کا مالک، اور باپ بیٹے دونوں کے دونوں اللہ رب العزت کے حکم کو عمل میں لانے کے لیے تیار ہو گئے، اور باپ نے اپنے بچے کو لٹا بھی لیا، ذبح کے لیے تیار بھی ہو گئے، اس وقت بھی اس معصوم بچے اسماعیل نے میرے عزیز بھائیوں کتنی پیاری بات کہی۔
اس معصوم بچے نے حقیقت میں یہ ثابت کر دیا کہ یہ بچہ عام بچہ نہیں تھا بلکہ آنے والا پیغمبر تھا۔ اس معصوم بچے نے بڑے ادب کے ساتھ اپنے باپ سے کہا کہ ابا جان آپ ایسا کریں کہ مجھے سیدھا نہ لٹائیں بلکہ آپ مجھے پیشانی کے بل لٹائیں، اس لیے کہ اگر آپ مجھے سیدھا لٹائیں گے تو جس وقت آپ چھری چلائیں گے اس وقت میری شکل آپ کے سامنے ہوگی، کہیں ایسا نہ ہو میری صورت کو دیکھ کر، کہیں ایسا نہ ہو میری شکل کو دیکھ کر آپ کے دل میں جو ایک باپ کی محبت ہے وہ محبت جوش میں آ جائے، اللہ رب العزت کے حکم پر غالب آ جائے اور پھر آپ چھری نہ چلا سکیں۔ میرے پیارے بھائیوں، دونوں باپ بیٹوں کی یہ ادائیں اللہ رب العزت کو اتنی پسند آئی، اتنی اچھی لگی کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرما دیا قد صدقت الرؤیا، اے ابراہیم آپ نے خواب سچ کر دکھایا۔ یعنی ہمیں اسماعیل کا گلا کٹانا مقصود نہیں تھا بلکہ صرف اور صرف امتحان لینا مقصود تھا، اور امتحان کے اندر تم دونوں کے دونوں باپ بیٹے کھرے اترے۔ دیکھیں روایت کے اندر آتا ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے چھری اٹھائی، آپ نے ذبح کرنے کا ارادہ فرمایا، اللہ رب العزت کی رحمت جوش میں آ گئی، اللہ رب العزت کی جانب سے چھری کو یہ حکم ہو گیا کہ خبردار اسماعیل کا ایک بال بھی کٹنے نہ پائے۔ آسان لفظوں میں کہیں کہ قدرت خداوندی چھری کے عمل کے اندر حائل ہو گئی۔ میرے پیارے بھائیوں، دنیا کے اندر بسنے والے ہم تمام مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ آگ بے شک جلاتی ہے، آگ بے شک جلاتی ہے، لیکن اللہ رب العزت کے حکم کے بغیر جلا نہیں سکتی۔ اسی طرح پانی کے اندر ڈبونے کی طاقت ہے، لیکن اللہ رب العزت کے حکم کے بغیر ڈبو نہیں سکتا۔ اسی طرح بیماریاں دواؤں سے ٹھیک ہو جاتی ہیں، لیکن اللہ رب العزت کے حکم کے بغیر ٹھیک نہیں ہو سکتی۔ یہاں تک کہ دیکھیں ایک پتا بھی اللہ رب العزت کے حکم کے بغیر نہ ہل سکتا ہے، نہ گر سکتا۔ بالکل اسی طرح ایک چھری کا کام کاٹنے کا ہے، لیکن اللہ رب العزت کے حکم کے بغیر نہیں کاٹ سکتی۔ اسی لیے میں عرض کر رہا تھا، اللہ جل جلالہ ارشاد فرماتے ہیں وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو آواز دی قد صدقت الرؤیا، اے ابراہیم آپ نے خواب سچ کر دکھایا۔ یعنی ہمیں اسماعیل کا گلا کٹانا مقصود نہیں تھا بلکہ آپ دونوں کا امتحان لینا مقصود تھا، اور دونوں کے دونوں اپنے امتحان کے اندر کھرے اترے۔ اور پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پر ذبح ہونے کے لیے آسمان سے ایک عمدہ اور موٹا مینڈھا جو ہے وہ نازل کر دیا گیا، جس کو قرآن مقدس نے کہا ہے وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، کہ ہم نے اسماعیل علیہ السلام کا فدیہ ایک عظیم قربانی بنا دی۔ یہ ہے میرے پیارے بھائیوں صحیح معنوں میں وہ واقعہ جس کی یادگار کے طور پر ہم لوگ قربانی کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت کو ابراہیم علیہ السلام کا یہ عمل اتنا اچھا لگا تھا، اتنا پسند آیا تھا کہ قیامت تک آپ کی یاد کو امت میں زندہ رکھنے کا حکم دے دیا، اور قیامت تک آنے والے تمام مسلمانوں کے لیے یہ لازم اور ضروری قرار دے دیا کہ جو بھی بندہ صاحب نصاب ہوگا وہ قربانی ضرور کرے گا۔ اس لیے کہتا ہوں کہ میرے پیارے بھائیوں، اگر ہمارے اوپر قربانی واجب ہے تو ہر حال میں قربانی کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العزت مجھے بھی عمل کی توفیق مرحمت فرما دے اور آپ حضرات کو بھی۔ وما علینا الا البلاغ۔